جہان سارا فیض علی تو منگے تے ولی ہووے بھل جاندی اے جنت عاشقانو جدوں سامنے نجف دی گلی ہووے کوئی دسو جے علی سر تو مصیبت نہ ٹلی ہووے ناصر شاہ انو حضور دا من عاشق جدے لباں اتے علی علی ہووے. ہم تو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. بڑا اثر کبھی محسوس نہیں ہوا, کبھی نہیں پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو, فکر ہی نہیں ہوتا تھا. ہمیں پتہ بعد میں چلا جب سر پہ نہیں ہے. پہلے مجھے اثر ہوتا بھائی نہیں ہے, فوت ہو گئے, اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. یہ بچے سارے بھائی کے بچے میرے پاس ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو بہت یادگار ہو, ان کے جاننے کے بعد آپ کو پل پل آپ ان کی یاد دلاتا؟ وہ یہ تھا کہ میں نے آخری ٹائم تھا, میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا بلوانے کے لیے. میری بیوی کو کہا بلا کے لاؤ اسے, جلدی بلاؤ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جو ابا آپ نے خود بھیجا ہے انہیں دوائی کے لیے, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جلدی بھیجو. کہہ رہے میں نے اس سے بات کرنی, جلدی بلاؤ. کہہ رہے بات کروں تیرے سے؟ جی ابا جی. کہ چلو پھر صحیح. پھر میں نے نیت کی, دعا مانگی, بتا کے آگے بات کیا تھی. کہا بیٹا اپنا کام کرو, گھر کا سنبھالو باہر کا سنبھالو. تو کئی دفعہ کہتے تیرے سر پہ پڑے گی پھر کیا کرے گا. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی سر. دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے, جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے, ان کی اہمیت کا اندازہ بعد میں چلتا ہے. وہ ایک غیور سنی مسلمان تھے اور عاشق رسول تھے. جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی آ جاتا, وہ ایسی شخصیت ہے کہ مار مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. بہت بڑے عاشق رسول تھے. شکریہ. تھینک یو. الرحمن الرحیم. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں کچھ چند جملے محترم جناب پیر سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور کے حق میں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب جن کو ہم بچپن سے تقریباً 10-11 سال کی عمر سے ان کو اسی شاہی جامع مسجد توتلا والی میں جمعے کے لیے اور جمعے کے دوران بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخر میں ختم شریف کے دوران جو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ختم کے دوران اپنی عقیدت کا اظہار کیا, تو وہ قابل بیان نہیں. اس لیے کہ جو اخلاص اور محبت کے ساتھ انسان کسی سے پیش آتا ہے تو وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتا. تو وہ اس کے دل کے اندر انسان کی خود جو قدر اور منزلت پیدا ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے انسان بیان نہیں کر سکتا. لہذا پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب جنہوں نے اپنی زندگی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری, آل رسول ہونے کے ناطے سے وہ اپنے نانا کا ذکر بڑی محبت سے سنا بھی کرتے تھے اور بڑی محبت سے بیان کیا بھی کرتے تھے. تو حالانکہ باقی نعت خوانوں کے اندر اور ان کے اندر تھوڑا سا فرق تھا. وہ یہ تھا کہ باقی نعت خواں مجمع کو دیکھ کر کبھی نعت کو طویل کر دیتے ہیں, کبھی مختصر کر دیتے ہیں, لیکن شاہ صاحب کے اندر یہ بات نہیں تھی. انہوں نے نہیں دیکھا کہ مجمع کی صورتحال کیا ہے, انہوں نے اپنے ذوق اور شوق کو پورا کرنا ہے, چاہے آگے سننے والوں کا ذوق کیسا بھی ہو, لیکن شاہ صاحب نے اپنا ذوق مکمل کیا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ پیر سید یعقوب علی شاہ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جو انہوں نے یہ ایک آپ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بندہ کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو اس کی کمی وہ بھی کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایک بہت بڑے شخصیت جن کے اندر روب اور دبدبہ، جن کی شکل کے اندر، صورت کے اندر اتنی عمر ہونے کے باوجود ان کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں لیکن میرے جذبات اور عشق میرا جوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں ان کے جانے کے بعد ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں سی ڈی والوں کا پتھر اور دیگر ان کی جتنی بھی ٹیم ہے جو کوشش کر کے اس بزرگوں کے پروگرام کو آگے پہنچا رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں انہیں ان سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح اپنی کوششوں کے سفر کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صاحب جیسے عظیم لوگ اس دنیا میں بہت کام آتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ نیک انسان تھے، ان جیسے لوگ اس دنیا میں نہیں آتے اور انہی کی وجہ سے یعنی یہ دنیا قائم ہوتی ہے۔ شاہ صاحب جب نعت پڑھتے تھے تو اس وقت ان کی نعت سن کر اگر بندہ ان کی نعت یعنی ایک تو ان کی آواز میں اتنا لطف ہوتا تھا اور پھر جو کچھ پڑھتے تھے ان کے جو وہ لفظ بولتے تھے ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میں بھاری یعنی ایک بہت بھاری اس کا مفہوم ہوتا تھا، مین یعنی وہ دل کی گہرائیوں تک وہ پہنچتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں تو ان کے بارے میں صرف یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اس جیسی ہستی کا ہونا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح لوگوں کو رہنمائی بھی کریں اور ایک اچھی شخصیت بھی رکھتے ہوں اور اچھی شکل و صورت کے مالک بھی ہوں اور سید گھرانے سے بھی ہوں اور سب کو بتانے کے لیے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے تمہیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں آج کے دور میں کسی کو سمجھانا، کسی کو گائیڈ کرنے کا جو انداز ہوتا ہے جو اچھا جو سب کو بھا جانے والا ہو، اس طرح کا انداز بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا انداز میرے خیال میں سب سے اچھا جو تھا اور سمجھانے کے لحاظ سے بھی اور خود بھی بہت اچھی شخصیت مالی تھے تو سید یعقوب علی شاہ صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ ایک دفعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ بیٹھے تھے، اکثر جب وہ نعتی کلام پڑھا کرتے تھے تو نعت کے اندر بھی وہ اکثر عارفانہ کلام بہت پڑھا کرتے تھے، اعظم چشتی صاحب کا کلام بہت پڑھتے تھے اور اسی طرح سے وہ اعلیٰ حضرت کا کلام بہت پڑھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے ساتھ ساتھ وہ جیسے اور کافی سارے لوگ ہیں بڑے بڑے جتنے بزرگان دین آج تک گزر چکے ہیں ان کے کلام بہت شوقین سے پڑھا کرتے تھے اور بہت خوش ہوا کرتے تھے ان کا کلام پڑھ کے، اور ہمیں کل بھی سکون بھی ملتا تھا ان کے کلام سن کے، ان کی نعت سن کے بہت خوشی ہوتی تھی، اتنی خوشی ہوتی تھی کہ بس دل چاہتا تھا بس وہ پڑھتے رہیں اور ہم ان کی نعت سنتے رہے۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ایسے بیٹھے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ انیس بیٹا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں دنیا کا بہت بڑا شخص بن جاؤں تو تم سب کچھ چھوڑ دو، صرف اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں سب سے بڑا امیر شخص بن جاؤں تو تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت جتنی زیادہ کرو گے تمہیں اتنی زیادہ شہرت ملے گی۔ اور کہنے لگے کہ آج میں سید یعقوب علی شاہ نہ ہوتا اگر میں اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرتا۔ آج مجھے لوگ عزت جو کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے ماں باپ کا کمال ہے۔ میں ان کی صرف محبت کے اوپر میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو ہم سب جو میری بات سن رہے ہیں ہم سب مل کر یہ کام کریں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو ان کی طرح بنائیں۔ تو کہتے ہیں میں اور تو کچھ نہیں کرتا، صبح کو تہجد کے وقت اٹھ کے 7 مرتبہ سورۃ درود تاج پڑھتا ہوں، 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھتا ہوں اور 7 مرتبہ پھر درود تاج پڑھتا ہوں۔ یہ میرے ڈیلی کی روٹین ہے بڑی، اور درود تاج پڑھتے ہیں جو وہ بھی تہجد کے ٹائم، اور میں تہجد کے ٹائم بلا ناغہ اٹھتا ہوں، میں سب کام چھوڑ دیتا ہوں۔ جب مجھے پتا ہوتا ہے میں نے تہجد کی نماز کے وقت اٹھنا ہے تو اس میں لازمی اٹھتا ہوں۔ میرے فنکشن چاہے گھر میں شادی بھی ہو رہی ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اس وقت کا خیال رکھتا ہوں، تو اس وقت کو میں کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ دیکھیں اتنے اچھے انسان جو اللہ کرنے والے ہوں، سید بھی ہوں
اور ان جیسی ہستی کا اس دنیا میں ہونا آج کے دور میں میرے خیال میں تو یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج کے دور میں یہ دنیا قائم دائم ہے پڑی. کہ بڑا خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بہت اچھا میسج بھی دے گئے ہیں, بہت اچھا ہمیں تربیت بھی ہماری بہت اچھی کر گئے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. میں ان جیسے شخص میں نے اس دنیا میں بہت کم دیکھے, مجھے بہت اچھے لگے. تھینک یو ویری مچ انیس بھائی کا بہت شکریہ, آپ نے میرے سے تھوڑا سا وقت دیا, مجھے ان کے بارے میں کچھ خیالات پیش کرنے کا موقع دیا اور مجھے بہت خوش ہوئی ہے. اللہ میاں آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بہت سچے اور عاشق رسول تھے اور ہم تو ان کے سمجھتے ہیں کہ قدموں کے خاک ہیں. تو سید ذات پاک ایسی ہے کہ اس کو ہمارا سلام, اور قیامت تک جب تک زندگی ہے. سید شاہ صاحب ہمارے اکثر مغرب کی نماز ہمارے گھر پڑھا کرتے تھے. تو جو بھی انہوں نے بات کہی ہے وہ ہمیں سچی ثابت ہوئی ہے, اور حقیقت جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا. اب حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, تو ہم ان کے لیے یا ان کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے کچھ نہ کچھ ان کے لیے احصال ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بارے میں, ان کے لیے اور اپنے بارے میں جو کچھ وہ ہمیں بتا کر گئے؟ یہ تو سب کی اپنے ایک چاہت ہے کہ جتنا بھی پڑھا جاتا ہے یا کسی کے بعد پردہ ڈالنے کا, تو اس کے لیے جتنی چاہت ہو, جتنا ثواب لینا چاہے, کسی کو ثواب پہنچانا چاہے, اس کی اپنی ایک لگن ہے. کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی اس کے اوپر کہ یہ لازمی کریں. یہ ایک اپنا ایک ان کی دید ہے, ان کو بات کوئی بھی اگر جس کو اچھی لگتی ہے وہ ظاہر ہے ان کی بات کو یاد کرے گا. اور ہمیشہ اچھے لوگ, سچے لوگ جو ہے عاشق رسول ہیں, فقیر ذات ہے, سید ذات ہے, یہ تو سبھی لوگ جو قدر کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھلا سکتے. اور ان کے لیے پڑھ کر ان کے لیے ثواب, اور ہم تو ہماری تو اوقات اتنی ہے کہ ہم ان کا صدقہ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بڑی مہربانی. کیا ثواب پہنچانا, یا ذات ہی کچھ ایسی ہے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے اتنی. ہم تو ان سے دعا لے سکتے ہیں, ان کے صدقے ہم لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, بس ہماری اتنی اوقات ہے. ہمارے ہو سکتا ہے پڑھنے میں بھی غلطی ہو, تو وہ تو بات جو کرتے تھے پتھر کی لکیر ہوتی تھی. جو وہ نماز پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, سچی بات کرتے تھے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ ان کے لیے کر سکیں. وہ بڑے تھے, جو بات کرتے سچی کرتے تھے, مگر ہم غلامی کر سکتے ہیں ان کی, جا سکتے ہیں ان کے دربار پہ حاضری دے سکتے ہیں, ہم کچھ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے صدقے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب ایک ایسا نام, ایک ایسی پہچان کہ کچھ چیزوں کو تو کچھ چیزیں جگہ کی رونق بناتی ہیں اور کچھ لوگ اس جگہ کو ایک عظیم مقام بخشتے ہیں. سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب کا شاہی جامعہ مسجد توتلا بی بی پاک دامن میں ایک ایسا ہی مقام تھا. آپ کی زندگی, آپ کا نام, آپ کا کلام ہمارے لیے ایسے جیسے کسی ولی کامل کی ذات ہے. اگر اس زندگی میں نے کوئی شخص دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جس کے بارے میں حقیقتاً یہ کہہ سکتا ہوں, ایک تو آل رسول تھے, سید خانزادے سے تعلق رکھتے تھے, جن کے بارے میں یہ حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک زندہ ولی کامل تھے. ان کی شخصیت, ان کا نام, ان کی پہچان ہمارے دلوں میں تابت ہمیشہ زندہ رہے گی. اس شخص نے 40 دن پہلے میں نے جہاں پر بھی دیکھا, جس کی یہ ریکارڈنگ زندہ ثبوت ہے, کدی مہک مکدی نہیں پھلاں وچوں, پھل سک دے سک جاندے. ویسے تو ان کا ہر کلام ایک زندہ رنگ پیش کرتا ہے, مگر ان کی زندگی کا یہ کلام
جس نے ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یہ ثابت کر دیا کہ شاہ صاحب ہم سے جدا ہونے والے ہیں. جہاں ان کی جدائی کا غم ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، وہاں شاہی جامعہ مسجد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں تا قیامت ان کی محبت ہے کبھی پورا نہ ہو سکے گا. جب بھی کلام پڑھتے ایک عظیم معجزہ دیکھنے میں آتا کہ آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، زبان پر نبی کی نعت ہے، نبی کا کلام ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مگر ان کے الفاظ میں ذرا برابر بھی لچک پیدا نہیں ہو رہی. وہ ایک ایسی شخصیت تھے، ایسا نام تھے اور ایسی پہچان تھے، خاص کر ہم سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ کبھی بھی آنا ہمارے پاس آتے، محبت سے باتیں کرتے، سیریز دیکھتے، سنتے، کلام سنتے، بڑے خوش ہوا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ خطیب الاسلام صاحبزادہ سعید احمد فاروقی صاحب اگر کبھی مجھے سختی سے ڈانٹتے تو شاہ صاحب فوراً خاموش کروا دیتے تھے. اور وہ ایسا نام جن کو میں تا قیامت بھول نہیں سکتا، وہ آج بھی ایسے ہیں جیسے ہمیشہ زندہ ہیں. جس کو میں نے سید یعقوب علی شاہ صاحب کا کلام سنایا، چاہے وہ کتنی ہی بڑے عہدے پر کیوں نہیں فائز، اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے. جنہوں نے انہیں حقیقت میں نہیں دیکھا، ان کا کلام سن کر وہ مقام دیا، رو رو کر میں نے دیکھا کہ ان کا کلام سن کر بہت سے نہ صرف مرد بلکہ خواتین، بچے بھی رو رو کر ان کے کلام سے اپنے دلوں کی بھڑاس نکالتے تھے اور اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرتے تھے. اور کاش آج وہ ہم میں ہوتے اور ہمیں یہ غم دیکھنا نہ پڑتا. اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ سید محمد یعقوب علی شاہ صاحب بخاری ایک سچے عاشق رسول تھے اور ثناخوان رسول تھے. انہوں نے کم و بیش شاہی جامع مسجد توتلا والی میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی نماز جمعہ ادا کرتے رہے، مگر اب تقریباً 10 سے 12 سال کا عرصہ ایک باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ شاہی جامع مسجد توتلا والی میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے. ان کا وصف یہ تھا، بے شمار وصف تھے، وہ ہمہ صفت موصوف تھے. ان کی کس صفت کی میں بات کروں؟ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کس قدر مخلص تھے. ہر جمعہ کو ایک نیا آدمی اور پڑھا لکھا سے ملیں گے. الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی، میرا احترام کیا، میرا وہ ناز تھے، میرا وہ مان تھے، میری محبتوں کا مرکز سے. ان سے جو باتیں میں نے سیکھی ہیں، سب سے پہلی یہ بات سیکھی کہ وہ جب نعت رسول مقبول پڑھتے تھے تو وہ پیسوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ عشق رسول میں ڈوب کر نعت پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہم نے ان کو صاحب اخلاص پایا. اس دور میں، نفرت کے دور میں، مادیت کے دور میں، جبکہ اخلاص ناپید ہو چکا ہے، کہیں نظر بہت کم آتا ہے، لیکن شاہ صاحب سراپا اخلاص تھے. بات ہوتی تو ان سے تقاریر کے بارے میں، سی ڈیز کے بارے میں، ڈی وی ڈی کے بارے میں وہ مشورہ بھی دیتے اور انہیں پیار بھی کرتے. اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی، میں اظہر شفیق سے ذرا کچھ لہجے میں تیز بات کرتا تو شاہ صاحب کہتے یہ بچے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، یہ دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے عزیز علی بھائی کو اور اظہر شفیق کو، ان دوستوں کو سلامت رکھے جو میرے دست و بازو ہیں، جو میرا مان ہے، جو میرا فخر ہے، میرا وقار ہے، میرا پیار ہے، میری عزتیں ہیں، میری آبروئیں ہیں. اللہ تعالیٰ میرے اور ان تمام دوستوں کی محبتیں جو شاہ صاحب کے ساتھ تھیں ہمیشہ وابستہ رکھے. شاہ صاحب کی دعائیں ہمارے ہمیشہ شامل حال رکھے. وما علیہ. بڑی مہربانی، تھینک یو.